ماں باپ کا رتبہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت و رفعت ہر ملک، قوم اور مذہب میں مسلم ہے۔ اسلامی روح سے ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے۔ انہی باتوں کو پیش نظر رکھ کر شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے ردیف ماں باپ کے تحت اشعار کہنے کی دعوت دی۔ تجربہ کامیاب رہا اور خوب اشعار سننے میں آئے اور ایسا تاثر قائم ہوا کہ اہل محفل آنسوؤں کو نہ روک سکے۔ اس موقع پر پروفیسر شارد ردولوی، ایچ ایم یاسین اور رہبر تابانی صاحبان کو شعراء اور ادبا نے عقیدت و محبت سے یاد کیا۔ یاسین صاحب کے بیٹی، داماد اور نواسے شروع تا آخر موجود رہے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی خصوصی۔ اس کے بعد زحمت دیتا ہوں میں سیدھے جناب عاصم خان آفریدی صاحب کو، انہیں کہیں جانا ہے اور وقت سے وہ آ گئے تھے، تو یہ انہوں نے کہا تھا طنز کا تیر چھوڑا تھا، لیکن اب بعد مغرب پروگرام شروع ہوگا، ہفتے کا عشاء کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جناب عاصم خان آفریدی آپ کے روبرو۔ السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت سے ماں باپ ردیف پر کچھ ہم نے بھی تبادلہ کی ہے۔ مطلع یوں حاضر ہے کہ رشک افلاک و زمیں چاند ستارے ماں باپ، رشک افلاک و زمیں چاند ستارے ماں باپ، بے بہا لال و گوہر ہیں یہ ہمارے ماں باپ۔ رشک افلاک و زمیں چاند ستارے ماں باپ، بے بہا لال و گوہر ہیں یہ ہمارے ماں باپ۔ اس کی رحمت کے زمیں پر ہیں ستارے ماں باپ، اس کی رحمت کے زمیں پر ہیں ستارے ماں باپ، روپ ہر سمت فرشتوں کا ہے دھارے ماں باپ۔ اس کی رحمت کے زمیں پر ہیں ستارے ماں باپ، روپ ہر سمت فرشتوں کا ہے دھارے ماں باپ۔ بہت شکریہ۔ روپ ہر سمت فرشتوں کا ہے دھارے ماں باپ، لاکھ مجدار کی صورت ہو مسائل لیکن، لاکھ مجدار کی صورت ہوں مسائل لیکن، بن کے کشتی ہمیں لاتے ہیں کنارے ماں باپ۔ بہت شکریہ۔ لاکھ مجدار کی صورت ہوں مسائل لیکن، بن کے لاتے ہیں ہمیں کشتی کنارے ماں باپ۔ جب تلک ہیں انہیں پلکوں پر بٹھائے رکھیے، جب تلک ہیں انہیں پلکوں پر بٹھائے رکھیے، ایک دن ہم سے بچھڑ جائیں گے پیارے ماں باپ، ایک دن ہم سے بچھڑ جائیں گے پیارے ماں باپ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سانس رکتی ہے بچھڑنے کا خیال آتی ہی، سانس رکتی ہے بچھڑنے کا خیال آتے ہی، آکسیجن کی طرح ہیں یہ ہمارے ماں باپ۔ سانس رکتی ہے، سانس رکتی ہے بچھڑنے کا خیال آتے ہی، سانس رکتی ہے بچھڑنے کا خیال آتے ہی، آکسیجن کی طرح ہیں یہ ہمارے ماں باپ، آکسیجن کی طرح ہیں یہ ہمارے ماں باپ۔ سانس رکتی ہے بچھڑنے کا خیال آتے ہی، آکسیجن کی طرح ہیں یہ ہمارے ماں باپ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خواب، امید، تمنائیں، تعلق، رشتے، خواب، امید، تمنائیں، تعلق، رشتے، جی رہے ہیں انہی جذبوں کے سہارے ماں باپ۔ خواب، امید، تمنائیں، تعلق، رشتے، جی رہے ہیں انہی جذبوں کے سہارے ماں باپ۔ جیت لیتے ہیں ہر ایک جنگ تو وہ دنیا سے، جیت لیتے ہیں ہر ایک جنگ تو وہ دنیا سے، بیشتر اپنی ہی اولاد سے ہارے ماں باپ، بیشتر اپنی ہی اولاد سے ہارے ماں باپ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کچھ الگ طرح سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ایک پیڑھی میں ہی اخلاق کی پستی توبہ، ایک پیڑھی میں ہی اخلاق کی پستی توبہ، وہ ہمارے تھے میاں
یہ ہیں تمہارے ماں باپ. ایک پیڑھی میں ہی اخلاق کی پستی توبہ. وہ ہمارے تھے میاں یہ ہیں تمہارے ماں باپ. وہ ہمارے تھے میاں یہ ہیں تمہارے ماں باپ. اس جہاں کے نہیں، بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں. اس جہاں کے نہیں، اس جہاں کے ہی نہیں دونوں جہانوں کے لیے. اس جہاں کے ہی نہیں دونوں جہانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں ہمارے ماں باپ. بہت شکریہ. اس جہاں کے ہی نہیں، اس جہاں کے ہی نہیں دونوں جہانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں ہمارے ماں باپ. کامیابی کی ضمانت ہیں ہمارے ماں باپ. اور مقطع حاضر ہے کہ لڑکھڑانے پہ سمجھ آئے گا تم کو عاصم. لڑکھڑانے پر سمجھ آئے گا تم کو عاصم. کیسے اولاد کے بنتے ہیں سہارے ماں باپ. لڑکھڑانے پہ سمجھ آئے گا تم کو عاصم. کیسے اولاد کے بنتے ہیں سہارے ماں باپ. کیسے اولاد کے بنتے ہیں سہارے ماں باپ. آکسیجن. سانس رکتی ہے بچھڑنے کا خیال آتے ہی. سانس رکتی ہے بچھڑنے کا خیال آتے ہی. آکسیجن کی طرح ہیں یہ ہمارے ماں باپ. رشک افلاک و زمین چاند ستارے ماں باپ. بے بہا لال و گوہر جیسے ہمارے ماں باپ. بہت خوب جناب عاصم خان صاحب، بہت اچھی شاعری سے نوازا. اور اب سن لیا جائے جناب عاشق رائے بریلوی صاحب کو. دونوں ہی آئین سے ہیں اور دونوں ہی شاعر بہت خوب ہیں. ان کی شاعری بہت خوب ہے، آپ کا ترنم بہت خوب ہے. اب اگر کہیں شاعری خوب ہوئی تو سمجھ لیجیے خوب پہ ڈبل خوب ہو جائے گا. جناب عاشق رائے بریلوی صاحب مائک پر. کسی کے نہیں ہے ریاکار ماں باپ. کسی کے نہیں ہے ریاکار ماں باپ. سبھی کے ہیں جگ میں وفادار ماں باپ. سبھی کے ہیں جگ میں وفادار ماں باپ. جو بچوں کے آیا پلک پر ایک آنسو. جو بچوں کے آیا پلک پر ایک آنسو. تو روتے ہیں دل میں یہ 100 بار ماں باپ. تو روتے ہیں دل میں یہ 100 بار ماں باپ. ہے نفرت کا ماحول سارے جہاں میں. ہے نفرت کا ماحول سارے جہاں میں. بناتے محبت سے کردار ماں باپ. بناتے محبت سے کردار ماں باپ. اور کہے جا رہا ہے زمانہ مسلسل. کہے جا رہا ہے زمانہ مسلسل. حیادار بچے حیادار ماں باپ. حیادار بچے حیادار ماں باپ. شعر آخر. چراغ محبت
جلا کر یہ عاشق چراغ محبت، جلا کر یہ عاشق بناتے ہیں گھر کو ضیا بار میں۔ یہ تھے جناب عاشق رائے بریلوی۔ ان کی شاعری بھی خوب تھی اور آواز تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دی ہے۔ یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بیک وقت یہ 3 بیویوں کو شوہر ہیں، ایک کو مار چکے ہیں اور 2 کو رندے پہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سب میں پہلے کہتا تو آپ زیادہ ان کو دیتے، اس لیے میں نے کم کہا۔ بہرحال عاشق رائے بریلوی صاحب کے بعد میں زحمت دیتا ہوں حکیم آغاز صاحب کو۔ جی ارے حکیم صاحب پڑھنے والا تاکہ آپ کو بعد میں معجون وغیرہ بھی دے سکیں۔ جناب حکیم آغاز صاحب مائک پر، بڑی خوبیوں و صفات کے مالک ہیں، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آپ ان سے سماعت فرمائیں۔ وہ ان کے لیے خاک کے ذرے بھی نہیں ہیں، وہ ان کے لیے خاک کے ذرے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں جنہیں آنکھ کے تارے ماں باپ۔ تم ان کو اگر اپنی محبت دو گے، تم ان کو اگر اپنی محبت دو گے، تم کو بھی دعا دیں گے تمہارے ماں باپ۔ تم ان کو اگر اپنی محبت دو گے، تم کو بھی دعا دیں گے تمہارے ماں باپ۔ ہے چاند بھی شرمندہ چمک سے جن کی، ہے چاند بھی شرمندہ چمک سے جن کی، بے مثل ہیں بے مثل نگینے ماں باپ۔ شکریہ۔ وہ آج ہمیں یاد بہت آتے ہیں، وہ آج ہمیں یاد بہت آتے ہیں، بچپن میں سناتے تھے جو قصے ماں باپ، بچپن میں سناتے تھے جو قصے ماں باپ۔ اگلا شعر ملاحظہ ہو، میزان عمل حشر میں بتلا دے گی، میزان عمل حشر میں بتلا دے گی، کیا چیز تھے دنیا میں ہمارے ماں باپ، کیا چیز تھے دنیا میں ہمارے ماں باپ۔ مقطع ملاحظہ ہو، بچوں نے ادب چھوڑ دیا ہے آغاز، بچوں نے ادب چھوڑ دیا ہے آغاز، جائیں کہاں حالات کے مارے ماں باپ، جائیں کہاں حالات کے مارے ماں باپ۔ خوددار ہیں سچے ہیں ہمارے ماں باپ، ہر رنج میں دیتے ہیں دلاسے ماں باپ۔ حکیم صاحب کا کلام بہت شاندار تھا، لیکن حکیم صاحب اندازہ نہیں کر پائے تو مریض کو کیا دینا ہے یہ تو ان کو معلوم ہے، اور ہم سب شاعری کے مریض ہیں، مریض دل ہیں، تو آپ کو یہ تشخیص میں یہ نکلنا چاہیے نبض پکڑ کے عوام کی یا خواص کی کہ ہمیں تحت میں کلام پڑھنا ہے۔ اگر تو لفظ میں کام چل جائے تو کیوں خواہ مخواہ ترنم سنگھ کی بانسری بجائی ہے؟ نہیں، اگر کوئی سریا پڑھیا ہو سلیم تاجس ٹائپ کا تو وہ ربائی بھی آلات دے گا اسی کو، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال کلام آپ کا اچھا تھا، میں نے محسوس کر لیا بحیثیت شاعر، تو میں نے اسی لیے کہا کہ آپ اس کو تحت میں پڑھیے، ٹھوک کے پڑھیے جسے پڑھنا چاہیے کلام۔ ہم راحت اندوری اور منور رانا نہ بنے کہ لگتا ہے کبوتر پکڑ رہے ہیں یا چاند تارے اتار ہی لائیں گے نیچے، لیکن شریفوں کی طرح بھی کلام پڑھا جا سکتا ہے۔ جو آپ نے پڑھا اس کے لیے آپ قابل مبارکباد۔ نام ہے ارشاد جناب خلیلی، اب جناب انہوں نے کیوں لگایا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جناب ہی ہو سکتا ہے تخلص ہو، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ یہ گزشتہ کئی مرتبہ سے یہاں تشریف لائے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، اچھا کلام پڑھتے ہیں، آپ بھی ان کا ویسے ہی استقبال کیجیے۔ خلیلی میرے استاد محترم خلیل خاک یوسف پوری کا نام ہے، تو انہوں نے مجھے ارشاد جناب یوسف پوری کا تخلص دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کے نام کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ لی، بس یہی پہچان ہے۔ مطلب حاضر کرتا ہوں منصور صاحب۔ انسانیت کی نسل پہ احسان ہے ماں باپ، انسانیت کی نسل پہ احسان ہے ماں باپ، حالانکہ آپ خود میں ہی انسان ہیں ماں باپ۔ انسانیت کی نسل پہ احسان ہے ماں باپ، حالانکہ آپ خود میں ہی انسان ہیں ماں باپ۔ اور دنیا بنی ہے آدم و حوا کے جوڑ سے، دنیا بنی ہے آدم و حوا کے جوڑ سے، اس زندگی کے صاحب عنوان ہیں ماں باپ، اس زندگی کے صاحب عنوان ہیں ماں باپ۔
اور رتبہ دیا خدا نے زمانے میں باوقار، رتبہ دیا خدا نے زمانے میں باوقار، اہل و عیال کے لیے ذیشان ہیں ماں باپ، اہل و عیال کے لیے ذیشان ہیں ماں باپ۔ اور اگلا شعر حاضر کرتا ہوں کہ رب نے ہمیں قبیلوں میں بانٹا ہے، اس لیے رب نے ہمیں قبیلوں میں بانٹا ہے، اس لیے ہر ایک خاندان کی پہچان ہے ماں باپ، ہر ایک خاندان کی پہچان ہے ماں باپ۔ اور مالی چمن کو اپنے سجاتا ہے جس طرح، مالی چمن کو اپنے سجاتا ہے جس طرح، ویسے ہی تربیت کا گلستان ہے ماں باپ، ویسے ہی تربیت کا گلستان۔ بہت بہت شکریہ۔ اور بچوں کے لیے کتنی ہی جھیلی مشقتیں، بچوں کے لیے کتنی ہی جھیلی مشقتیں، جو نہ اتر سکے گا وہ احسان ہے ماں باپ، جو نہ اتر سکے گا وہ احسان ہے ماں باپ۔ اور دنیا جہان گھوم کے، دنیا جہان گھوم کے بیٹھے ہیں جان لو، دنیا جہان گھوم کے بیٹھے ہیں جان لو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ نادان ہے ماں باپ، اور تم سمجھ رہے ہو کہ نادان ہے ماں باپ۔ اور اس طرح ہو خیال، اس طرح ہو خیال کی اف بھی نہ کر سکیں، اس طرح ہو خیال کے اف بھی نہ کر سکیں، خدمت کرو کہ گھر کے نگہبان ہیں ماں باپ، خدمت کرو کہ گھر کے نگہبان ہیں ماں باپ۔ اور مقطع حاضر کرتا ہوں کہ خدمت سے ہی سنور جائے، خدمت سے سنور جائے تیری عاقبت جناب، خدمت سے سنور جائے تیری عاقبت جناب۔ اچھی طرح سمجھ لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ آسان ہے ماں باپ، اچھی طرح سمجھ لے کہ آسان ہے ماں باپ۔ خدمت سے سنور جائے تیری عاقبت جناب، اچھی طرح سمجھ لے کہ آسان ہے ماں باپ۔ انسانیت کی نسل پہ احسان ہے ماں باپ، حالانکہ آپ خود میں ہی انسان ہیں ماں باپ۔ بہت بہت شکریہ۔ خلیل صاحب نے بہت اچھی شاعری سے نوازا، قابل مبارکباد۔ اگر یہ کبھی سمیلن میں ہوتے تو واقعی تالیاں وغیرہ ان کا مقدر بنتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اردو والے بہت سہمے سہمے رہتے ہیں۔ یہاں اگر داد کے طور پہ آپ تالیاں بجائیں تو لوگ کہیں دیکھیے صاحب یہ بھی تہذیب کا بگاڑ ہے، یہ اتنا برا وقت آ چکا ہے۔ ایک بار خان عاطف نے کہا کہ لکھنؤ میں پورا ایک محلہ ہے اور یہ پوری قوم ذلیل ہی تالی بجا کے ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری تقریر میں سب کو صاف سن گیا، کسی نے آہ واہ کچھ کی ہی نہیں۔ تو کبھی کبھی زیادہ تلقین اور زیادہ نصیحت بھی محفل کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اگر چٹکی بھر کسی بات کا اظہار ہے، اظہار اگر آپ نہیں آہ واہ کر سکتے ہیں تو وہی تہذیب اختیار کی ہے، دوسروں کی ہے۔ بہرحال ہندی اردو والے اسی لیے سنجے مصرا شوق کی محفلوں میں ہندی اردو دونوں سنگم ہوتا ہے اور ان کے یہاں محفل میں اچھال آتا رہتا ہے۔ یا داد دینا نہیں آتا تو کم از کم شیعہ نے علی سے داد دینا سیکھی ہے، وہ داد اچھی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں داد ہے ہی نہیں، بالکل سہمے سے ہیں، سننی ہے سن ہے، یہ سن والا قصہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال اب میں چاہتا ہوں تھوڑی چستی پھرتی آئے، داد دینے میں کوئی میرے خیال پیسے تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ اور بریلویوں میں جائیے تو وہاں مال بہت ملتا ہے، ایک شعر پڑھیے ایسا اچھال آتا لگتا ہے یہی شعر پڑھنا پڑے گا صبح تک۔ ایک بار پروفیسر شاری مدولوی صاحب نے کہا کہ بھائی نعت پہ اس لیے کام نہیں ہو پایا سنجیدگی سے کہ اس میں پیسے بہت ملتے ہیں، جہاں پڑھنا شروع کیجیے کہتے ہیں حضرت قبول کیجیے، تو اس قبول کے چکر میں کام کی نوبت ہی نہیں آئی، بغیر کام کے مال مل رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں مرثیے پہ نوحے پہ کام اس لیے ہوا کہ ہم لوگ پیسے کے چکر میں نہیں پھنستے، بلکہ باقاعدہ اس کو ادب کا درجہ دلانے کے لیے ہم نے کام کیا۔ ہمارے یہاں واقعی جوابی قوالی کی شکلیں بہت کچھ ہے، لیکن ہم پوچھیں اگر کہ 100 سال یا 50 سال کی تحریک میں یہ جو لکھنؤ میں جلوس مدح صحابہ ہے اور مشن مدح صحابہ ہے، اس میں بڑے بڑے ایوارڈ ملتے ہیں، آئے دن ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کام نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے۔ یعنی آپ بتائیں کہ انور جلال پور سے آئے، جو برادریوں کا جال بچھا ہوا ہے اس اعتبار سے وہ بیک ورڈ تھے، اس کے بعد وہ منظوم تاریخ لکھ گئے لکھنؤ کی خلفائے راشدین کی، اور جو لوگ خلفائے راشدین پہ کام کرتے تھے انہوں نے چونی ٹھنڈی چھوڑی، ایک ٹافی ایک کمپلیٹ بسکٹ نہیں دیا، یہ ان کا کارنامہ۔ لیکن جن لوگوں کو کام کرنا تھا وہ شارف صاحب کی بات صحیح تھی کہ ہم نے مرثیے پہ نوحے پہ
اس پہ باقاعدہ کام کیا، آج وہ ادب میں داخل ہے. آپ نے نعت پہ باقاعدہ کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے نعت اس سے اوپر کی چیز ہو، وہ بے شک ہے، لیکن جو کام کی ضرورت تھی وہ کام ہم لوگ نہیں کر سکے. بہرحال یہ تو برسبیل تذکرہ بیچ معاملات آ جاتے ہیں، یہ سب میں نہ کروں تو سمجھیے فاروقیت کا شک. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.